سوال یہ ہے کہ سنی لڑکا وہابی کی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ عزیزان وقار، سوال یہ ہے کہ سنی لڑکے کا نکاح وہابی دیوبندی کی لڑکی سے ہو سکتا ہے یا نہیں۔ یہ مسئلہ تھوڑا سا پیچیدہ ضرور ہے، لیکن میں اسے آسان لب و لہجے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اور انشاءاللہ آپ کو پوری بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایک سنی مسلمان کو یہ مسئلہ اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دیوبندی میٹھے زہر کی طرح ہے۔ جس طرح میٹھا زہر جسم کے اندر چلا جائے اور احساس نہیں ہوتا، کب پتہ چلتا ہے؟ جب جان جانے لگتی ہے تب۔ ویسے ہی یہ دیوبندی اور وہابی ہیں، یہ آپ کے ایمان کو لوٹ لیں گے، بالکل تباہ و برباد کر دیں گے، اندر سے کھوکھلا کر دیں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اب تو میرے اندر کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کا جواب دینے سے پہلے آپ کو میں وہ ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں جو مدنی میاں صاحب نے جواب دیا تھا۔ جب ان سے سوال ہوا کہ سنی لڑکے کا نکاح وہابی یا دیوبندی کی لڑکی سے ہو سکتا ہے یا نہیں، تو انہوں نے جو جواب دیا ہے پہلے آپ اس کو سن لیں، اس کے بعد ہم آگے بات کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ سنی لڑکا وہابی کی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے؟ اصل میں مسئلہ پیچیدہ یہ ہے کہ ابھی یہ مسئلہ ہی واضح نہیں ہوا کہ سنی کون ہے، وہابی کون ہے۔ یہ عوام کے سمجھنے کی بات نہیں۔ سنی کون ہے، وہابی کون ہے، کھڑے کھڑے آپ فتویٰ مت دیجئے۔ جس کو چاہیے سنی بنا دیجئے، جس کو چاہیے وہابی بنا دیجئے۔ عام طور سے جن کو وہابی کہا جاتا ہے، میرے نزدیک انہوں نے عبد الوہاب کی کوئی کتاب پڑھی ہی نہیں اور وہابی ہو گئے۔ جن کو کہا جاتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ درجے میں گمراہ ہیں اور ان کو کسی معنی میں کافر نہیں کہا جا سکتا۔ سب سے پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ ابھی تک یہ مسئلہ ہی واضح نہیں ہوا کہ سنی کسے کہتے ہیں اور دیوبندی کسے کہتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین اپنی پوری زندگی یہی پہچان کراتے رہے، آج وہ اپنی اپنی قبروں کے اندر چلے گئے۔ ہمارے اکابر علماء کے درمیان اور ان وہابی اور دیوبندی کے علماء کے درمیان ہزاروں کی تعداد میں مناظرے ہوئے۔ ہر ایک مناظرے میں علماء اہل سنت نے ان وہابیوں دیوبندیوں کی پوری حقیقت کو کھول کر کے عوام کے سامنے بیان کر دی، لیکن ابھی تک یہ مسئلہ واضح نہیں ہوا ہے کہ سنی کسے کہتے ہیں اور وہابی کسے کہتے ہیں۔ خود ہمارے اعلیٰ حضرت نے اپنی پوری زندگی میں یہی پہچان کرانے کی کوشش کری ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھ ڈالی، لیکن ابھی تک یہ پہچان نہ ہو سکا کہ وہابی کسے کہتے ہیں اور دیوبندی کسے کہتے ہیں۔ اب میں ایک بات اپنی طرف سے بولتا ہوں کہ قیامت آ جائے گی، مگر اب یہ فیصلہ نہیں ہو سکے گا مدنی میاں صاحب سے کہ وہابی کسے کہتے ہیں اور دیوبندی کسے کہتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی آپ یاد رکھیں، اگر اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے تھامے رکھے، کیونکہ مسلک اعلیٰ حضرت یہ وہی مسلک ہے جو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ خود ہی دیکھ لیں، اس کے بعد ہم آگے بات کرتے ہیں۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں جب ان کی تعلیمات دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شری رام چندر جی کے بارے میں اور شری کرشن جی کے بارے میں ہے کہ وہ نبی تھے۔ قوم کو پوچھتے تھے، ان کو تو ہم اللہ کہتے ہیں۔ ہم بھی ہندو ہیں، شنکر جی ہمارے باپ ہیں، شنکر کے باپ دادا سب ہندو تھے۔ اب کون سا مسئلہ واضح ہونے سے رہ گیا ہے؟ ان میں سے کوئی کہہ رہا ہے کہ رام اور کرشن جو تھے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح تھے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمارے باپ دادا سارے ہندو تھے، اور کوئی مورتی کے سامنے کھڑا ہو کر فوٹو کھنچوا رہا ہے، اور ان کے بارے میں مسئلہ ہی واضح نہیں ہوا ہے مدنی میاں صاحب کا۔ یہ تو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے کہ یہ کبھی نہ ہمارے تھے اور نہ کبھی ہمارے ہو سکتے ہیں۔ یہ صرف ایمان کے لٹیرے ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے مسلمانوں، آپ اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں اور اپنے ایمان کو خود بچائیں۔ دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ عام طور پہ جنہیں وہابی کہا جاتا ہے انہوں نے عبد الوہاب نجدی کی کتاب پڑھی ہی نہیں ہے، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا عبد الوہاب نجدی کی کتاب پڑھنا شرط ہے وہابی ہونے کے لیے؟
کیا جو کتاب نہ پڑھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا پھرے سن کر کے، تو کیا اس کو وہابی نہیں کہا جائے گا؟ وہابی ہمارے علماء اہل سنت نے کس کو کہا ہے، دیوبندی کس کو کہا ہے، وہ پوری بات آپ اچھی طرح سے بیان کیجئے عوام کے سامنے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہابی اور دیوبندی ہمارے علماء اہل سنت نے کہا کس کو ہے۔ دیوبندی یا وہابی ہم اس کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کرتا ہو۔ اب یا تو پڑھ کر کے گستاخی کرے عبد الوہاب نجدی کی کتاب، یا سن کر کے وہابیوں سے گستاخی کرے، اس کو بھی وہابی کہا جائے گا۔ اور دوسری بات، جن لوگوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی، یہ جانتے ہوئے ان کو مسلمان سمجھے یا ان کو اپنا پیشوا بزرگ یا عالم دین سمجھے، اس کو بھی وہابی کہا جائے گا۔ اور تیسری بات، جن لوگوں نے دین اسلام کے کسی ضروری عقیدے کا جو عقیدہ قطعاً یقیناً اجماع امت سے ثابت ہے، ایسی اجماعی قطعی عقیدے کا انکار کر دیا، اسے بھی ہم وہابی اور دیوبندی کہتے ہیں۔ یا تو اب یہ سن کر کے کسی سے اس طرح کی باتیں کرے، یا عبد الوہاب نجدی کی کتاب پڑھ کر کے اس طرح کی باتیں کرے، دونوں کو وہابی کہا جائے گا اور دونوں پہ حکم یکساں ہوگا، دونوں کا حکم برابر ہوگا۔ اور چونکہ ان وہابیوں نے، دیوبندیوں نے یہ سارے کام کیے ہیں، اور مدنی میاں صاحب جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عام طور سے وہابی ہو گئے، انہیں کیا معلوم ہے، یہ تو ویسے ہی وہابی ہو گئے ہیں، انہیں کچھ پتہ تھوڑی ہی نہ ہے کہ عبد الوہاب نجدی کون تھا، اس نے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو سارے وہابیوں کو پتہ ہے۔ اور یہ جو عام وہابیوں کی آپ بات کر رہے ہیں، ان کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کو کٹر بنانے کے لیے یہ 40 دن والی جماعت نکالی جاتی ہے۔ اور یہ 40 دن کی جو جماعت نکلتی ہے، یہ لوگ 40 دنوں کے اندر ہی اتنے ان لوگوں کو مضبوط اور کٹر بنا دیتے ہیں کہ پھر ہزاروں کی تعداد میں سنی لوگ مل کر کے ان لوگوں کو اہل سنت والجماعت میں واپس نہیں لا سکتے جلدی۔ اور یہ اتنا ہی پر بس نہیں ہوتا، پھر یہ فتوے لگانے لگتے ہیں اہل سنت والجماعت کے لوگوں پر، شرک کے فتوے لگتے ہیں۔ اگر اہل سنت والجماعت کے لوگ چلے جائیں مزار پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے، حاضری دینے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے، تو پھر یہ فتوے لگاتے ہیں کہ تم قبر کو پوجنے لگے، تم اب شرک کرنے لگے۔ شرک کے فتوے یہ لگاتے ہیں اہل سنت والجماعت کے لوگوں پر۔ تو ابھی آپ ہی مجھے یہ بات بتا دیں کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو مشرک کہے تو کیا اگر مسلمان مشرک نہیں ہے حقیقتاً تو کہنے والا مشرک ہوگا کہ نہیں؟ تو ایسے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ تو خود ہی مشرک ہو گئے۔ اور ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ 40 دنوں میں اتنے کٹر ہو جاتے، اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ پھر یہ کسی سنی عالم کی بات سننا پسند نہیں کرتے، نہ وہ اپنے لڑکے کو سنی کے مدرسے میں پڑھانے کے لیے بھیجنا گوارا کرتے ہیں، سنیوں کے مدرسے میں جانے نہیں دیتے، اور نہ وہ سنیوں کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور نہ سنی امام کے پیچھے نماز پڑھنا گوارا کرتے ہیں۔ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ویسے ہی بھولے بھالے لوگ ہیں، انہیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو اگر کچھ نہیں معلوم ہے تو انہیں تو اہل سنت والجماعت کے عالموں کی بات ماننی چاہیے، جبکہ سچ بتائی جا رہی ہے باتیں، اس کے باوجود وہ نہیں مانتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اب کٹر ہو گئے دیوبندیوں کے ساتھ، وہابیوں کے ساتھ اب وہ خوش ہیں۔ اس لیے جواب یہی دیا جائے گا کہ وہابی یا دیوبندی کی لڑکی سے شادی کرنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ ہاں، اگر کوئی دیوبندی گھرانے کی لڑکی ہے اور وہ سنی لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے اور وہ سنی بننے کو بھی تیار ہے، تو اتنے ہی پہ بس نہیں کرنا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ لوگ سوچ لیتے ہیں کہ اب تو سنی بننے کے لیے تیار ہی ہے، اب شادی کر لیتے ہیں، اور بعد میں ہوتا یہ ہے کہ نسلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اتنے ہی پہ بس نہیں کرنا ہے، آگے بھی جانا ہے۔ اس سے یہ کہنا ہوگا کہ تمہیں شادی کے بعد اپنے ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا، ماں باپ سے قطع تعلق کرنا پڑے گا، ملنا جلنا یہ ساری چیزیں بند کرنی ہوں گی، کیونکہ تمہارے ماں باپ، تمہارا خاندان باطل پہ ہے۔ اگر وہ تیار ہو جائے، نبی سے سچ میں محبت کرنے والی ہوگی، تو وہ اپنے ماں باپ کو بھی نبی کے لیے چھوڑنے کو تیار ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے عزیز و اقارب سے، ان سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ اگر یہ ساری باتیں ہو جائے تب بھی ایک بات اور رہ گئی، اس کو بھی میں بتا دیتا ہوں۔ 2 سالوں تک حکم ہے کہ انتظار کیا جائے، اور ان 2 سالوں میں دیکھا جائے گا کہ یہ سچ میں وہابیوں سے نفرت کرتی ہے اور سنیت سے محبت کرتی ہے۔ اگر وہ اس بات پہ مکمل طریقے سے اتر آئے کہ ہاں اس کے دل میں بھی وہابیوں سے نفرت ہے اور سنیوں سے محبت ہے، تب اس سے نکاح کیا جائے گا۔ اس سے پہلے آپ نکاح نہ کریں، ورنہ آپ کا گھر، آپ کا خاندان تباہ و برباد ہو جائے گا۔
کیوں؟ اس لیے کہ ایک مرد اگر خراب ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ ایک گھر یا خاندان تباہ ہوتا ہے، لیکن عورت اگر خراب ہو تو نسلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ یہ دیکھا بھی گیا ہے۔ اس لیے بڑا سوچ سمجھ کر کے آپ قدم اٹھائے اس مسئلے میں۔